الانفاس معدودات کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری سانسوں کی مقدار مقرر ہے. جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر گزرتا ہے وہ میت ہے، مردہ ہے. سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کیا کرتی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی تشریح کر رہے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر. اسا مرشد پڑھایا ہو سنیا سخن گئیں کھو لکھیں اسا چت مولا ول آیا ہو. کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا ہو. مرن تھی اگے مر گئے باہو تاں مطلب نہ پایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے سانسوں کی مقدار مقرر ہے. ہر انسان ایک دن میں 24,000 دفعہ سانس لیتا ہے. ہم کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں؟ 24,000 دفعہ سانس لیتے ہیں. اور فرمایا جو دم غافل سو دم کافر. یعنی 24,000 سانس میں فرمایا کہ جس سانس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ سانس کیا ہے؟ مردہ ہے. اس کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا کہ یا اللہ فلاں جو سانس تھی وہ اس وجہ سے تیرا ذکر نہ کر سکے. اللہ پوچھے گا کہ اتنے سانس تمہارے تھے دن میں، ان کا ذکر تم نے میرا نہیں کیا. اب ایک زاہد عابد آدمی ہے جو ساری رات عبادت اور ریاضت بندگی کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، شب بیداری کرتا ہے. کتنے گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا ہوگا؟ گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں. تسبیحات لگا لو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بندہ کاٹ لے گا. یعنی سب زبان بند ذکر بند. اب ایک زاہد عابد آدمی زیادہ سے زیادہ سارا دن بھی پڑھے 10 گھنٹے پڑھ لے گا، ذکر کر لے گا، باقی 14 گھنٹے بچ گئے. اب 14,000 سانسوں کا حساب کون دے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سیدھا فرما دیا الانفاس معدودات کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت. جو ذکر کے بغیر گزری وہ مردہ ہے. اب ان سانسوں کا حساب کون دے گا؟ ان سانسوں کا حساب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینا پڑے گا. بابا سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایک ایسا خوبصورت ذکر عطا فرما دیا ہے، ایک ہمیں ایسا تحفہ عطا فرما دیا ہے، ایک ہمیں ایسا لال عطا فرما دیا ہے کہ جب ہم وہ ذکر کریں گے تو ہمارا کوئی بھی سانس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں جائے گا. ہم جاگ رہے ہیں تو ذکر میں، بیٹھے ہیں تو ذکر میں، لیٹے ہیں تو ذکر میں، سو رہے ہیں تو ذکر میں. یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا جب ہم ذکر میں نہ ہوں. یعنی فرمایا کہ اس میں اللہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے، جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو سانس کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ اندر جاتا ہے اللہ باہر آتا ہے اس میں اللہ ذات. فرمایا یہ واحد ذکر ہے کہ جو ہم سانس کے ساتھ پڑھتے ہیں، دم کے ساتھ پڑھتے ہیں. سانس کو دم کہتے ہیں، دم کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. فرمایا لون لون دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پہ آپ پڑی ہوئے ہو. ہم جب ذکر یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو ایک وقت آتا ہے ذکر کرتے 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 کہ ہمارا قلب جاری ہو جاتا ہے.
پھر جب ہم اور کثرت سے اس کو ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک جو عضو ہے، لوں جو ہے ہمارے جسم کا، وہ بھی ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو کام کرتے کرتے جب دھیان دل کی طرف پڑتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا کہ یار میں تو ذکر کر رہا تھا۔ اب کر کام رہے ہیں، پھر جب دھیان پڑا تو دیکھا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ہم جب ذکر کرتے کرتے سو جاتے ہیں، رات کو کسی وقت بھی آنکھ کھلتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یار میں تو ذکر کر رہا تھا، جو ہی دھیان پڑا پھر سو گئے ذکر کرتے کرتے، پھر اٹھتے ہیں، پھر ہمیں یہی محسوس ہوتا کہ یار میں تو بھی ذکر میں تھا۔ یعنی فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس میں اللہ ذات ہے، جب ہم کثرت سے اس کو پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ذکر جاری ہو جاتا ہے، ہمارے جسم میں ذکر جاری ہو جاتا ہے، ہمارے جسم میں اس میں اللہ ذات سرات کر جاتا ہے۔ جب یہ ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پہ آپ پڑھی ہوئے، پھر وہ خود بخود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہمارا سارا کا سارا جسم ہی ذکر ہو گیا تو پھر ہم ایک صرف زبان کے محتاج نہیں رہے، اپنی سانس کے محتاج نہیں رہے، پھر ہمارا سارا کا سارا وجود ہی ذکر ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا پورا کا پورا وجود ہی پڑھ رہا ہے، اللہ کا پورا وجود پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ ہر کام سے پہلے میرا ذکر کرو، نماز سے پہلے میرا ذکر کرو، نماز کے بعد میرا ذکر کرو، اٹھتے ہو تو میرا ذکر کرو، سوتے ہو تو میرا ذکر کرو، چلتے ہو تو میرا ذکر کرو، یعنی کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو میرا ذکر کرو۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مجھے معلوم ہے، فرمایا کہ میں جانتا ہوں، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ سارا دن آپ کو تانے دیتے ہیں۔ ایک طرف ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، کفار مکہ ہے، مشرکین ہیں، ہر وقت آپ کو ملامت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اور سارا دن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ تھک جاتے ہیں ان کو سمجھاتے ان کا انتظام کرتے کرتے، سارا دن آپ تھک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر کیا کرو؟ فرمایا رات کے کچھ پہر آرام کر لیا کرو، کچھ پہر آرام کر لیا کرو، کچھ پہر میرا ذکر کیا کرو، سو جایا کرو پھر اٹھ جا کر میرا ذکر کیا کرو، پھر اٹھ جایا کرو پھر میرا ذکر کیا کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے اسم کا ذکر کرو۔ اب یہ بات میں سب سے اہم کرنے لگا ہوں، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت سو جایا کرو، کچھ اٹھ جایا کرو، تو اٹھ کر کیا کیا کرو؟ میرے اسم کا ذکر کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہی کہ اٹھ کے میرا ذکر کیا کرو رات کو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، میرے اسم کا ذکر کرو۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہی ہے تو جو کام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے تو وہ سنت بن گیا۔ اگر وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے تو سمجھو ہمارے لیے یہ حکم ہے۔ یہ تو ہم پر عنایت ہے ہمارے سلسلے کی، ہمارے بزرگان کی، کہ ہمیں یہ آلریڈی عطا کر دیا، ورنہ تو یہ ہر شخص کے لیے حکم ہے کہ اللہ کے اسم کو یاد کرو۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ رات کو اٹھ کے اس کو پڑھا کرو۔
اس لیے اس ذکر کو پکا لو، اس میں اللہ ذات کو پکا لو۔ یہ ایک واحد ذکر ہے جس کے بغیر انسان کے اندر کی صفائی نہیں ہوتی، انسان کے جسم کی صفائی نہیں ہوتی۔ اس ذکر کے بغیر کوئی شخص ولی نہیں بنتا، اس ذکر کے بغیر شیطان سے چھٹکارا نہیں، اس ذکر کے بغیر نفس سے چھٹکارا نہیں، اس ذکر کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو حاصل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، انسان کے سینے میں نور نہیں آتا۔ اس لیے اس ذکر کو پکا لو۔ صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایک سانس لیتے ہیں، آپ مقالات حکمت میں فرماتے ہیں کہ انسان ایک سانس لیتا ہے، کس طریقے سے؟ جیسے سانس اندر کو لیا باہر نکال لیا، ایک سانس۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک زاہد آباد آدمی کی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے یا اس جیسا ہے۔ سبحان اللہ، صرف ایک سانس۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے، جو سانس کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں، یہ باقی اذکار سے ہزاروں گنا بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہی ذکر ہم مرشد کامل کے تصور سے کرتے ہیں تو یہ ہزاروں گنا اور بہتر ہو جاتا ہے، اس کے درجات ہزاروں گنا اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی طرف توجہ دیں۔ پھر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، کوئی بھی شخص، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، وہ اس میں اللہ ذات پڑھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد سے سرفراز کر دے، وہ اس میں اللہ ذات پڑھے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا رزق کشادہ کر دیا جائے، وہ اس میں اللہ ذات پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت آ جائے، وہ اس میں اللہ ذات پڑھے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے میرے تابع ہو جائیں، وہ اس میں اللہ ذات پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ گئی تو اس میں اللہ ذات پڑھے۔ جس کے ہاں اولاد نہیں، فرمایا وہ اس میں اللہ ذات پڑھے۔ فرمایا دنیا کی ہر نعمت کا حل اس میں ہے، ہر بیماری کی شفا اس میں ہے۔